الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس ربیع الاول کے مبارک ماہ کے اندر آپ کو سیرت مطہرہ کو جاننے کا ایک عظیم موقع فراہم ہوا۔ حضرت استاد مکرم مولانا مفتی محمد طیب صاحب اور مفتی نعمت اللہ صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دو ہیرے عطا کیے جنہوں نے سیرت سے روشناسی کے اندر عوام الناس کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان ہر دو شخصیات کو دین و دنیا کے اندر ترقیاں عطا فرمائے۔ سیرت النبی کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سیرت کورس کے حوالے سے آپ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن رہے ہیں۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے آج کے اس معاشرے کے اندر، جبکہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم محب رسول اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محب رسول ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میرے پاک پیغمبر اپنی پاک زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ مجھ محمد اللہ تعالیٰ سے، اللہ کریم سے محبت کرتے ہو، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اپنی محبت کرنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت کس لیے ضروری ہے اور اس اطاعت کو ہمیں پتہ کب چلے گا کہ کیسے اطاعت کرنی ہے؟ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانیں گے کہ میرے نبی اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، تبسم کیسے فرماتے تھے، میرے نبی آتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے، میرے نبی کا بولنے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کا جانے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کا مسجد کے اندر آنے کا طریقہ کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیرت عطا کی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں تو درکدار نماز کا طریقہ سکھایا، بہت سارے احکامات سکھائے، یہ سارے ایک جگہ پہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بیت الخلاء تک جانے کا طریقہ بتا دیا۔ بیت الخلاء جانا کیسے ہے، بیت الخلاء سے باہر کیسے آنا ہے، حتیٰ کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپناتے ہوئے بیت الخلاء میں جایا جائے تو ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن جائے۔ کیسے جانا ہے یہی آداب سکھانے کے لیے ہمارے پاس استاد محمد موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پاس استاد موجود ہیں۔ جب ہم یہ سنیں گے، اس کو آگے پہنچائیں گے، ہمارا صرف یہ کام نہیں ہے کہ ہم ادھر آگے بیٹھی سنیں، نہیں، پہلے ہمیں اس کو سننا ہے، پھر اس کے اوپر خود عمل کرنا ہے، اور پھر جو بات ہم نے سن لی اس کو آگے پہنچانا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے کوئی بات بھی سنو، میری کوئی بات بھی سنو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہم کب پوری کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ نبوت کے صدقے اس امت کو وہی فریضہ ملا ہے، وہی فریضہ ملا ہے کہ کل لوگوں کی تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے، اور آج وہی فریضہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے صدقے مل چکا۔ اب انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند ہو چکا، اب یہی لوگ ہیں
جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس معاشرے کے اندر اجاگر کرنا ہے۔ اور آپ سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل فرمایا، ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنت کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب عطا کیا کہ ان کے ذریعے آج اس پورے علاقے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جانا ہے۔ آخر میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح دونوں اساتذہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب آپ نے یہ سے سننا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اس کو معاشرے کے اندر پھیلانا بھی۔ ہر ایک کو دعوت دیں جو آپ کو ملتا ہے روزمرہ زندگی کے اندر، دکان پہ بیٹھتے ہیں، اسکول و کالجز میں جاتے ہیں، جہاں پہ بھی آتے ہیں، کوئی طلباء کا طبقہ ملے، اساتذہ کا طبقہ ملے، طالبان کا طبقہ ملے، ان کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی آئیں اور آگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھیں۔ اور جب ہم ان کے طریقے کو سیکھیں گے تب اس دنیا کے اندر انقلاب آئے گا۔ آج آپ انقلاب اور تبدیلی کے نعرے کو بہت سنیں گے کہ انقلاب لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ وہ انقلاب کیسے آئے گا؟ وہ میرے نبی کی سیرت سے آئے گا۔ میرے نبی کی سیرت سے پہلے، میرے نبی کے آنے سے پہلے آپ ذرا اس دنیا کا حال دیکھیے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ معاشرہ سب سے بدترین زمانہ بن چکا تھا۔ لیکن میرے نبی کی آمد کے بعد جب میرے نبی کی سیرت لوگوں نے اپنے اندر اپنائی، میرے نبی کے طور طریقے اپنائے، تو وہی زمانہ خیر القرون تبدیلی کا مستحق بنا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے ابو بکر تھے، ابو قحافہ کے بیٹے تھے۔ میرے نبی کی آمد کے بعد میرے نبی کی سیرت کو اپنانے کے بعد صدیق اکبر بن گئے۔ پہلے عمر تھے، میرے نبی کی سیرت کو اپنایا، انصاف کے بادشاہ بن گئے۔ پہلے عثمان تھے، میرے نبی کی سیرت کو اپنایا، سخاوت کے شہنشاہ بن گئے۔ پہلے علی تھے، میرے نبی کی سیرت کو اپنایا، شجاعت کے ہیرو بن گئے۔ یہی سیرت آج ہم بھی اپنے اندر لے آئیں گے تو انشاءاللہ صرف پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ تو اس انقلاب کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ اس انقلاب کو لانے کے لیے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔